हेलो सलाम नमस्ते वेलकम टू द वीकेंड विद बाग पीरज़ादा। नाज़रीन वेलकम कयूं था वहाँ के हिकिड़े ख़ूबसूरत नए प्रोग्राम में ऐं नए सिरे सां नई शख़्सियत सां मुलाक़ात कंदासीं, नयूं ॻाल्हियूं कंदासीं, ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं। ऐं उमेद आहे त तव्हां जॾहिं असांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो त उहा हिकिड़ी अलॻि तव्हां में बि एनर्जी अची वेंदी आहे। एंटरटेनमेंट सां गॾोगॾु असांजी कोशिशि हूंदी आहे त तव्हांखे इंफॉर्मेटिव हिकिड़ो प्रोग्राम ॾियूं ऐं अहिड़नि शख़्सियतुनि सां तव्हां सां मुलाक़ात करायूं ऐं उन्हनि सां कचहरी कयूं त उन मां उत्साह हासिलु थिए। इंस्पिरेशन हासिलु करणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं किथे न किथे का इंसान खे ख़बर न पवंदी आहे त कहिड़ी ॻाल्हि मां, कंहिंजी शख़्सियत मां, कंहिंजी पर्सनैलिटी मां तव्हांखे इंस्पिरेशन मिली वञे ऐं तव्हांखे हिकिड़ो अलॻि मोटिवेशन मिली वञे त ज़िंदगीअ में काफ़ी अहिड़ा कम हूंदा आहिनि, काफ़ी अहिड़ा मरहला हूंदा आहिनि त इंसानु मायूस थी वेंदो आहे, घबराइजी वेंदो आहे, सोचींदो आहे त मां जेके शयूं सोचियूं से नथियूं थियनि पियूं त पोइ अलाए छा मसइलो आहे, अलाए छो नथो थिए, दिलि आज़ारी थी पवंदी आहे। ऐं इन दिलि आज़ारीअ मां निकिरण जे लाइ किथां न किथां असांखे अगरि इंस्पिरेशन मिली वञे थी त हा यार अगरि हीअ शख़्सियत, अगरि हे माण्हू हे कमु करे सघे थो त पोइ मां छो नथो करे सघां, या मां इन तरीक़े सां अञा इन खां का बहितर शइ थी थो सघे करे वञा। त इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि इहे तमामु ज़रूरी आहिनि, इंसान जी पर्सनल ग्रोथ तमामु ज़रूरी आहे। ऐं अहिड़ियूं शख़्सियतूं जेके ॻाल्हियूं न सिर्फ़ु पर कम बि करे ॾेखारींदा आहिनि असांजे प्रोग्राम में ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। अॼु बि अहिड़ी ख़ूबसूरत शख़्सियत आहे जंहिंसां तव्हां सां कराईंदासीं मुलाक़ात ऐं अहिड़ियुनि नियाणियुनि जी इंस्पिरेशन, उन्हनि जी सपोर्ट, उन्हनि जी जेका मां सम्झंदसि त रस्ते ॾेखारणु वेल विशर, अहिड़ियूं जेके ख़ातून आहिनि, अहिड़ियूं जेके लेडीज़ आहिनि असां वटि सिंध में इहे तमामु घटि आहिनि ऐं अगरि उहे आहिनि त उहे असांजे लाइ हिकिड़ी ब्लेसिंग आहिनि ऐं असां ब्लेस्ड आहियूं त असांखे सची नियत सां पंहिंजी पर्सनल ग्रोथ जे लाइ, पंहिंजी सक्सेस जे लाइ, एम्पावरमेंट जे लाइ, रस्ते ॾेखारण जे लाइ काफ़ी अहिड़ियूं नियाणियूं आहिनि। ऐं उन्हनि खे मां नियाणियुनि औरतुनि सां वधीक हिकिड़ी इंस्टीट्यूशन जो जेको आहे पंहिंजो मक़ामु रखनि थियूं ऐं जीअं गाइड कंदियूं आहिनि ऐं जंहिं तरीक़े सां ज़िंदगीअ खे अञा ख़ूबसूरत पॉज़िटिव ऐं हिकिड़ियूं पॉसिबिलिटीज़ आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगीअ में कीअं अची सघनि थियूं, उहे तव्हांखे राह ॾेखारींदियूं आहिनि। ॾाढो ज़रूरी आहे इंसान खे अॼु जे दौर में हिकिड़ो सुठो ऐं ट्रू वेल विशर जेको अगरि मिले थो त इहा वॾी ब्लेसिंग आहे ऐं ॾाढो ॾुखिया मिलंदा आहिनि अहिड़ा माण्हू। ऐं ईअं ई ख़ूबसूरत हिकिड़ी शख़्सियत आहे जेका असांजे प्रोग्राम में ईंदी ऐं उन सां कचहरी कंदासीं। लाजो भाई जा खूबसूरत कलाम आहे, वो भी इंजॉय कंदासीं। लाजो भाई क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक, अल्लाह का बिल्कुल मजे में। बहुत प्यारी शर्ट आपने पहनी है और जो कलर है ना वो बिल्कुल हमारे जो विंटर्स के हवाले से बड़ा, क्योंकि सर्दियाँ हल्की हल्की सी आ गई हैं कराची में और बड़े इंतजार के बाद क्योंकि नवंबर का महीना पूरा गुजरता जा रहा था और हम लोग सोचे थे भाई अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है, कब आएंगी? इस बार सर्दियाँ लेट आई हैं और लेट जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल या गुफ्तगू या चिट चैट जारी रहंदी, पर नंढड़ी साई वठूं था। साई खां पोइ वरी बहितरीन शख़्सियत जेका महिमान असांजा गेस्ट आहिनि उहे बि असांजे प्रोग्राम में ईंदा। सो तव्हां सां उन्हनि सां ज़रूरु मुलाक़ात कराईंदासीं। किथे न वञो, ॾिसंदा रहो वीकेंड विद बाग पीरज़ादा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में ज़रूरु हींअर हाणे टाइम थी वियो आहे त उन शख़्सियत खे असां इनवाइट कयूं। ऐं जीअं मां अॻु में बि ॻाल्हि कई त गाइड करण वारा माण्हू असां वटि तमामु घटि आहिनि, जेके नियाणियुनि खे तालीम जे हवाले सां, करियर जे हवाले सां हिकिड़ो दग ॾेखारीनि, हिकिड़ी राह ॾेखारीनि। ऐं अहिड़ियूं औरतूं जेके मां चवंदसि त पंहिंजी उन हाणे ज़िंदगीअ जे उन मक़ाम ते आहिनि जो उन्हनि जो सिर्फ़ु नालो ई उन्हनि जी पहचान आहे। ऐं जॾहिं तव्हांजो नालो तव्हांजी सुञाणप थी वेंदो आहे, तव्हांजी पहचान थी वेंदी आहे त पोइ हिकिड़ी अञा डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तव्हांजे मथां अची वेंदी आहे। ऐं उहा रिस्पॉन्सिबिलिटी तव्हां कीअं उनखे जेको आहे सो अदा कयो था, फ़र्ज़ कीअं पूरा कयो था, चाहे कंहिं बि फील्ड में तव्हां हुजो। असां सां गॾु जेके अॼु मौजूदु आहे शख़्सियत आहे, मां चवंदसि त न सिर्फ़ु उन जा के हिकिड़ा हवाला न आहिनि त मां को इंट्रोडक्शन ॾियां ऐं उनजो नालो वठां त असां सां गॾु मौजूदु आहे। एजुकेशनिस्ट पंहिंजे पाण खे चवराइणु पसंदि कंदियूं आहिनि, पर सेनेटर आहिनि ऐं गवर्नमेंट लेवल ते बि पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि थियूं। ऐं काफ़ी अरिसो मां चाहींदसि त हिकिड़ी एज़ अ होस्ट, छो त मुंहिंजे लाइ ॾाढो इहो इंस्पिरेशन हूंदो आहे त छो त जीअं इहो मुंहिंजो कमु आहे, मुंहिंजो प्रोफेशन आहे, त मुंहिंजो ॻाल्हाइणु, मुंहिंजो जेको तहज़ीब आहे, जेके लफ़्ज़ आहिनि, जेका चूंड आहे उहा कीअं हुजणु घुरिजे, त जेके उन्हनि होस्ट खे मां ॾिसी करे इंस्पिरेशन हासिलु कंदी आहियां ऐं एज़ अ कंपेयर एज़ एन एंकर पर्सन पंहिंजे कम खे ग्रो करण जी कोशिशि कंदी आहियां त उन्हनि मां हिकु आहिनि। ऐं बहितरीनु काफ़ी अरिसो
पाकिस्तान टेलीविजन ते होस्टिंग बि उन्हनि कई, रेडियो पाकिस्तान सां बि उन्हनि जी वाबस्तगी रही, काफ़ी अलॻि अलॻि कम करे करे पोइ वरी जॾहिं उन्हनि सम्झो त हाणे बाक़ाइदा इंसान जी ऐं ह्यूमनिटीअ जी ख़िदमत करणु घुरिजे ऐं पंहिंजे पाकिस्तान खे तालीम जे हवाले सां, उन्हनि जी नियाणियुनि जे हवाले सां को उन्हनि खे राह ॾेखारिजे, को कमु करे ॾेखारिजे, त पोइ वरी गवर्नमेंट लेवल ते पंहिंजे पाण खे पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं ऐं पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कयो. ऐं मां ख़ुशि नसीबु आहियां. इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू इनवाइट, मां चवंदसि मुंहिंजी मेंटर आहे ऐं वेलकम कयूं था. सेनेटर आहिनि फ़िलहालु, पर पंहिंजे पाण खे एजुकेशन जेको आहे सो एजुकेशनिस्ट चवराइण में वधीक उन्हनि खे पसंदि कंदियूं आहिनि, छो त तालीम में ऐं गर्ल्स एजुकेशन जे हवाले सां उन्हनि जो वॾो किरदारु रहियो आहे. वेलकम कयूं था खुशबक शुजात खे. How are you? क्या हाल है आपके? Alhamdulillah. You look so gorgeous. Oh my God, look who is saying. Have a seat, have a seat. बैठ जाए जी. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. Oh my God, I am just shivering right now. Wow, कि you're आपसे looking मैं so क्या fresh, माशाल्लाह. क्या फ्लुएंट आप बोल रही. पता है आपको बोलता देखकर मैंने सोचा, मुझे आज पहली दफा ये एहसास हुआ, इतनी खूबसूरत सिंधी में आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है. सिंधी मैं समझ लेती हूँ, तो आज दिल चाहा कि अब मुझे इसे इतना सीखना चाहिए कि मैं आपकी जैसी खूबसूरत सिंधी बोलने लगूं. अरे क्या बात है मैम, Really? आपके जैसा बोलना तो मैं समझती हूँ अभी तक हम लोग स्टार्ट भी नहीं हुए वहां तक. नहीं माशाल्लाह आप लोग सब बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं. आप बस देख रहे हैं, सुनने को बहुत कुछ है. थैंक यू सो मच. और आप जैसी शख्सियत से अगर ये कमेंट मिल रहे हैं तो इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता. थैंक यू सो मच. क्या आप इतनी हम्बल हैं. मैम स्टार्ट में आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर लोग होते हैं ना, पब्लिसिटी के लिए, किसी एक मकाम हासिल करने के लिए या कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए लोग जाते हैं सियासत में. आपने सियासत में आप बिल्कुल एंड में गई, जब ऑलरेडी खुशबक शुजात इज़ अ बिग नेम. आपने सब कुछ काफ़ी अचीव कर चुकी थी. और ये मैंने देखा, क्योंकि जब मैं आज आई और मैं कल परसों थोड़ा सा मैं देख रही थी आपके हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ जो थे वो आपके मैं सुन रही थी, तो आपने माशाल्लाह काफ़ी अरसा ऑलरेडी टीवी पर होस्टिंग भी की और रेडियो पे काम किया. एक अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना मकाम आप हासिल कर चुकी थी और फिर आपने फैसला किया कि अब सियासत में कुछ अलग से करके दिखाना है. तो क्या ऐसी ज़रूरत थी जो उस वक्त आपको फील हुई कि अब सियासत में जाना है? अच्छा भाई, एक तो खूबसूरत बात यह है कि आप इतना मालूम करके आई हैं, पढ़ के आई हैं, तो मैं ज़रा मोहतात हो के बोलूँ कि जो मैं पहले कह चुकी हूँ उसकी तरदीद कहीं ना हो. अच्छा, हालांकि मेरे सारे इंटरव्यूज़ जो बरसा बरस से हो रहे हैं और मुझे पाक अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी मुझे शोहरत, अल्लाह ने इतनी मुझे नाम दे दिया जिस वक्त कि मैं बिल्कुल एक मासूम लाइफ में थी, इतनी यंग थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ. तो उस वक्त से क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं इस किस्म के सवालात, तो मैं कभी देखती हूँ कि ये बड़ा स्टेल है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं, तो सच तो आपका एक ही है ना जो आप हर दफ़ा बोलेंगे. तो जब आप मुझसे सवाल करती हैं तो मैं वही जवाब दूंगी कि ज़िंदगी कैसे गुजरी, मैंने ये क्यों किया. आपका सवाल ये है कि मेरे पास सब कुछ था, अल्लाह का दिया, तो मुझे ना नाम की ख्वाहिश थी ना कोई ऐसा, तो मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की. जी, ये क्या ज़रूरत थी जो आपको महसूस हुआ कि अब मैं पॉलिटिक्स में आके कुछ काम करूं? हाँ, एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊंगी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं जानते हैं कि मुझे जब ऑफ़र दी गई इस पार्टी की तरफ से कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, उससे पहले मुझे कई पार्टियों ने मुझे ऑफ़र्स दी थी और कई ओहदों की ऑफ़र्स दी थी. लेकिन मेरा मिजाज कुछ ऐसा है कि मैं ओहदा रुतबा मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं करता कि भाई आपको हम फलां जगह बिठा देंगे, आप आ जाएं. तो वो चीज़ मुझे अजीब सी लगी कि अच्छा इसमें ये है कि बस फलां जगह बैठ जाएंगे. लेकिन जब इस पार्टी ने मुझे ऑफ़र दी तो मैं बिल्कुल बरमला कहूँगी कि इन्होंने मेरे मिजाज के मुताबिक मुझे ऑफ़र दी. मुझसे क्या कहा गया, आप फलाही काम करती हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप पढ़ाती हैं, कितने बच्चे पढ़ा लेती हैं, कितने लोगों के घर में पानी पहुंचा देती हैं, कितने गरीबों को खाना खिला देती हैं, या कितनों को आप कहीं जॉब दिलवा देती हैं. क्या मैंने कहा मैं छोटे छोटे काम करती हूँ जितनी मेरी हैसियत है. उन्होंने कहा अगर हम आपको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दें जिस पे आप आके खिदमत करें. देखिए अब ये
میں آپ سے یہ کہوں کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی, یہ دوں گی, وہ دوں گی, تو شاید آپ کو اٹریکٹ نہ کر, لیکن میں کہوں کہ میں آپ کو بہت شاندار ایک فیوچر دینے والی ہوں, تو آپ کہیں گی اگر آپ کا یہ مزاج ہے. تو اس وقت جب مجھ سے یہ کہا گیا مجھے اٹریکٹ کر گیا کہ یہ تو ایک ایسا, ہاں کاز, اور انہوں نے یہ کہا مجھ سے کہ بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ آئیں, لوگوں کی خدمت کریں, کھلا میدان ہم آپ کو دیں گے, اور آپ جو کرنا چاہتی ہیں عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, کراچی کے لیے, پورے ملک کے لیے آپ کریں. تو میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے. دین آئی جوائن دا پارٹی اینڈ الحمدللہ میں سمجھے 17 سال سے میں اس پارٹی میں رہی, اور میں نے 2 الیکشن لڑی, میں سینٹ میں بھی گئی, MNA بھی ہوئی. الحمدللہ اللہ نے عزت دی, پلیٹ فارم سے دی. لیکن یہاں میں ضرور کہوں گی کہ نہ کبھی, شاید کنڈیشنڈ ہی انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا تھا کہ نہ کبھی میرے سامنے کوئی غلط بات کہی گئی, نہ مجھ سے توقع کی گئی, تو وہ سلسلہ جاری رہا. لیکن کیونکہ اللہ نے جو چھوٹی موٹا نام دے دیا تھا, لوگ پہچانتے تھے اور عزت سے پہچانتے تھے, اس نے میرا بہت ساتھ دیا. لوگوں کا ایک ٹرسٹ تھا میرے ساتھ, اور وہ ٹرسٹ میں نے قائم رکھنے کی کوشش کی باغ, کیونکہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں نا, وہ ٹرسٹ تو ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کسی کو بڑے سنگھاسن پہ بٹھائے ہوتے ہیں, او بھائی یہ تو بڑا مہان انسان ہے, پھر جب آپ دیکھتے ہیں اس نے یہ کیا, یہ غلط کیا, تو پھر وہ بت ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ احساس تھا کہ میں آئی تو ہوں ایک ایسے خطرناک پلیٹ فارم پہ جس کو لوگ پسند نہیں کرتے, یا لوگ توقع بھی زیادہ لگا دیتے ہیں. سیاست شعبہ بھی ایسا ہے میڈم. ہاں, توقع بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اب یہ کرو وہ کرو, تو آپ توقع پہ جب پورا نہیں اترتے ہیں نا, تو پھر آپ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. لیکن میری والدہ یہ کہتی تھی کہ دیکھو, کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرنا, یا کوئی شخص تمہارے پاس آ کے تم سے کہے کہ میری مدد کرو, تو یہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے تم کو الیکٹ کر لیا اس کام کے لیے, کہ اس نے ایک بندہ تمہارے پاس بھیج دیا. کروڑوں کی آبادی میں سے وہ کہیں بھی جا سکتا تھا اپنا مسئلہ لے کے, وہاں اس نے سوچا کہ خوش بخت کے پاس جاؤں اور یہ مسئلہ بیان کروں, تو اس کا مطلب اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے. تو تم اس کا اگر کام کر سکتی ہو کر دو, نہیں کر سکتی اس کا دکھ بانٹ لو, اس کے آنسو پوچھ لو, مسکرا کے بات کر لو. ارے واہ, ٹھیک ہے نا. تو آسان بہت ہے. دیکھیں, خدمت کرنا, دل جیتنا, یہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کیسے یہ اتنا بڑا, نو نو نو, اٹس ویری ایزی. سب سے آسان کام ہے دل جیتنا, محبت سے بات کرنا. لیکن جہاں آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے, اکڑ آ جاتی ہے, آئی می اور مائی سیلف, پھر تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا, اور تمہارے اندر اتنی اکڑ آ گئی, پھر آپ نے دیکھا بڑے بڑوں کو اٹھا کے عرش سے فرش پہ پھینکتا ہے. تو بس ایک انکسار, ایک آپ کا وہی رویہ رہے جو ہے, چاہے آپ کتنی مشہور ہو جائیں, چاہے آپ کتنی قابل ہو جائیں. بالکل, آپ سے بہت مشہور, آپ سے بہت قابل لوگ دنیا میں ہوتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. کیا بات ہے میم. لیکن یہ بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو زوال کا ایک خوف اور اس ذات کی موجودگی کا احساس, ہر کمال را زوال اور ہر فرعون را موسیٰ, یہ ایک مثال ہے کہ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موسیٰ بنایا دنیا میں, اور ہر کمال کو ایک زوال دیتا ہے وہ, کیونکہ انسان جو ہے اس کی کوئی کتنی حیثیت ہے, کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھی بات, بہت بہترین بات. ऐं नाज़रीन ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं आहिनि ख़ुशबख़्श शुजात सां गॾु. ऐं मां चाहींदसि त अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि सां जेतिरो थी सघे न उन मां कढिजे, छो त इहो वक़्तु, इहा मोमेंट, इहो जेको आहे न इहो बि ख़ुशनसीबीअ सां मिलंदो आहे ऐं बार बार न मिलंदो आहे. सो बहरहाल असांजी पूरी कोशिशि आहे त असां मैम सां उहा कचहरी कयूं, जेका उहे सवाल कयूं जेके मां पुछणु चाहियां थी, ऐं जेके काफ़ी ॻाल्हियूं आहिनि जेके काफ़ी उन्हनि जा प्रस्तार आहिनि, उन्हनि खे ॾिसंदड़ आहिनि, उन्हनि जे बारे में ॼाण चाहींदा आहिनि. पर नंढड़ी साई वठूं था, साई वठूं था नाज़रीन, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था. बहितरीन शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे, किथे न वञो, ॾिसंदा रहो असांजो प्रोग्राम. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन कचहरी आहे ख़ुशबख़्श शुजात सां गॾु. मैडम असांजे प्रोग्राम में काफ़ी टाइम खां पोइ आई आहे, पोइ छा फस्ट टाइम ई आई आहे, पर असांजियूं काफ़ी कम्युनिकेशन्स हलनि पियूं ऐं आई नो त शी इज़ अ वेरी बिज़ी लेडी. मैम, सियासत के हवाले से आपने अभी बात की, अभी एजुकेशन और तालीम, आपको क्या लगता है कि मतलब
اس کے حوالے سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن کا نظام کی اور بہتری ہو سکے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ہمارا ملک اس وقت صرف ایک چیز مانگتا ہے، وہ تعلیم ہے. بالکل. دیکھیے کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ اچھے برے حالات میں چلتا رہتا ہے، لیکن جو ذہنی بالیدگی ہے یا جس سے کہتے ہیں کہ تعلیمی حیثیت، اس کی امپرومنٹ کے لیے آپ کو بہت عرصہ لگتا ہے. تو اگر ہم جیسے 10 سال کا ایک منصوبہ بنائیں تو جو آج بچہ 10 سال کا 10 سال بعد جب 20 سال کا ہو تو وہ ایک باشعور پڑھا لکھا بن کے نکلے. اب ہمیں یہ 10 سالہ 5 سالہ منصوبے بنانا بہت ضروری ہے تعلیم کے حساب سے. یعنی میں تو سمجھتی ہوں اس ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہونا چاہیے. ہر بچے کو پڑھنے جانا چاہیے اور ہر انسان کو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس تھوڑی آسانیاں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایک آدھ بچہ پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں کہ بھئی چلو ہم اس کی فیس دے دیں گے، یا ہم فیس بھی نہیں دیں گے، بھئی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم محلے کے ان 4 بچوں کو بٹھا کے پڑھا دیں گے. کیوں نہ ایسا ہو؟ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا، محلے میں خواتین بیٹھی ہوتی، گھروں میں بچے آ جاتے تھے، وہ انہیں پڑھاتی، دینی تعلیم دیتی. لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، ان کا کام یہ ہونا چاہیے وہ لوگوں کو پڑھائے. میں 26 سال سے تعلیمی ادارے چلا رہی ہوں، اور میرا یہ ایک سمجھ لیجئے پہلے یہ ایک شوق تھا، جیسے ہوتا ہے بچپن سے شوق ہے کہ بھئی پڑھائیں گے بچوں کو. پھر اس کے بعد وہ شوق جو تھا وہ میرا ایک پیشن بن گیا. اب مجھے لگتا ہے یہ میری عبادت ہے. ارے واہ. اب میں اگر صبح اپنے وہ اسکول اور بچوں کے کام نہ کروں، یا میں اپنے اسکول کے معاملات نہ دیکھوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جیسے کچھ چیز قضا کر دی، مس کر دی نا. تو وہ میرے اندر آ گیا. تو 26 سال ہو گئے زندگی کے. 26 سالوں میں کتنا کچھ گزر جاتا ہے. لیکن ہاں، مجھے میری مدر ان لا نے کہا تھا کہ تم نے 4 بچے پڑھا لکھا کے بڑے کر دیے، تم خود پڑھی لکھی ہو، تو 10 کام ایک جگہ ہیں، لیکن تم بچوں کو پڑھا دو. اب میں نے اپنے اسکول میں ایک موٹو آف لائف رکھا ہے. جو میٹرک کے بچے ہمارے پاس سے پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، میں انہیں صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ یہ اپنا موٹو آف لائف رکھو کہ جب میں پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤں تو میں اس ملک کے ایک بچے کو پڑھا سکوں تو 1 کو پڑھا دوں، 2 کو پڑھا سکوں تو 2 کو، 2000 کو پڑھا سکوں تو 2000. یہ ایک موٹو آف لائف ہونا چاہیے. تو اس وقت ہمارے پاس سخت ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، تعلیم کی طرف بچوں کو، اور بیسک تعلیم. دیکھیے جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں یا جہاں جہاں ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ جاپان ہی کی ایک لے لیں مثال، 5 سال تک وہاں کوئی کتاب تھوڑی پڑھاتے ہیں بچوں کو. وہ سکھاتے ہیں کہ فرش صاف کیسے کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک تعلیم ہے. میں بات اس چیز کی کر رہی ہوں. وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کھانا کیسے پروستے ہیں بھائی، کیسے لگاتے ہیں، کیسے کھانے کو کیسے تمیز سے کھاتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے کیسے ہیں، داخل کیسے ہوتے ہیں. وہ بچوں کو اتنا جھکنا سکھا دیتے ہیں کہ جب آپ کسی جاپانی کے سامنے آئے تو آپ کی کمر میں درد ہو جائے گا، وہ جھکتا چلا جائے گا. تو مینس کہ 5 سال تک تو وہ کتاب تھوڑی کھولتے ہیں، وہ بچوں کو دکھاتے ہیں شیئرنگ کیسے کرتے ہیں، کیئرنگ کیسے کرتے ہیں، کسی کا خیال کیسے کرتے ہیں. تو وہ قوم ہی مختلف ہو جاتی ہے. تو تعلیم کا ہمارے یہاں جو ایک سوچ ہے، وہ والدین کے دماغ میں یہ ہے کہ بچے نے A+ لیا ہے یا B+ لیا ہے. ان کے ذہن میں کون سی کتاب، اچھا تو آپ نے جغرافی کی یہ کتاب کیوں بدل دی، تو اسلام. ارے بھائی یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جو پڑھ ہی لیں گے بچے. اور آپ بتائیے، میں نے جغرافی پڑھا تھا اگر 8 گریڈ تک، مجھے کتنا جغرافیہ یاد ہے، کتنا یاد ہے. پاکستان کا ہی یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے نا. ہسٹری جتنی پڑھی تھی موٹی موٹی یاد ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں ٹیپو سلطان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اور وہی نہیں یاد، اس وقت پڑھ رہے تھے. تو مینس کہ کچھ چیزیں بیسک ہوتی ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان پہ ہماری توجہ نہیں ہے. مثلاً آپ کی پرسنالٹی گرومنگ، آپ کی اخلاقیات ہے نا، آپ کا بیسک زندگی گزارنے کا طریقہ، دن اور رات آپ کیسے گزار رہے ہیں، آپ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے. یہ تعلیم جو ہے یہ ہمیں ہر بچے کو دینا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ پھر آج کے AI کے زمانے کے بچے ہیں، بالکل یہ چیٹ GPT کے زمانے کے بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انہیں وہ تو آپ 1 منٹ میں وہ سیکھ جائیں گے. کریٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو رہی ہے، تو آپ بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف لائیں. میوزک ختم ہونا شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس حساب سے کہ اس میں نت نئی جہتیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارا جو میوزک کا ٹرو کلچر ہے اس کو ہمیں سنبھالنا ہے. تو یہ بھی سب تعلیم کا حصہ ہے. دیکھیے سب تعلیم، استھیٹک جو ہے نا، جمالیاتی ذوق جسے کہتے ہیں، میوزک ہے، آرٹ ہے، مصوری ہے، کتابیں پڑھنا، کتابیں لکھنا، ڈرامے بنانا، ڈرامے کرنا، ایکٹنگ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی ان اخلاقیات میں شامل ہے.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تعلیم کے میدان میں ہم نے ہر جہد کو لے کے بچوں کو اس طرح سے ہم لے کے آگے چلیں تو پھر ہماری قوم میں جو ایک غصہ آ گیا ہے نا, ایک نفرت آ گئی ہے, یہ پچھلے 10 سالوں میں زیادہ آئی ہے. ایک ناراضگی ہے, جس شخص سے ملیں اس کے آپ دیکھیں گے چہرے پہ فراؤننگ ہے, یوں کر کے بات کر رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ, کہ کیا اس کی وجہ, اس انٹالرنس کی وجہ, اس ناراضگی کی وجہ کیا صرف تعلیم کی کمی ہی ہے یا کچھ اور وجہ بھی ہے؟ سب سے پہلی تعلیم کی کمی ہے کہ انسان کو, ایک تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہ اپنے غصے کو ضبط کرنا سیکھتا ہے, وہ دوسرے کی بات کرنا سننا سیکھتا ہے کہ آپ بات کر رہی ہیں تو میں سنوں, پھر میں پورا جواب دوں. پھر یہ سیکھتا ہے وہ کہ مجھے لوگوں سے کس طرح سوشل کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بات کا جواب پتھر سے دیں. آپ مجھے اگر اختلاف کریں آپ تو میں آپ کی اختلاف ہی نہ سنوں, میں تو اٹھا کے ایک لگاؤں کہ جی اس نے مجھ سے اختلاف کیسے کیا. تو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, سارا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, جس میں ایک کڑواہٹ سی آ گئی ہے, ایک ایسی تلخی آ گئی ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں, اچانک ہی کوئی شخص جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں تھا پہلے, کیونکہ علمی طور پہ لوگ زیادہ مضبوط تھے. تو اصل میں تعلیم آپ کو ٹالرنس سکھاتی ہے, تعلیم آپ کو اخلاق سکھاتی ہے. تعلیم صرف A+ اور B+ کا نام نہیں ہے, بہتر, بہت اچھی, پورا انسان بناتی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بات کریں, کیونکہ آج کل واقعی میں ایک ریس چل گئی ہے نا, ایک بچوں کے اوپر اور پریشر آ گیا کہ بھائی یہ گریڈ حاصل کرنا ہے, اس نے یہ گریڈ حاصل کیا ہے تو آپ نے بھی کرنا ہے. کمپیریزن ہو گیا, ججمنٹل ہو گئے ہم لوگ ہر ایک بارے میں, بالکل ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اچھا, جب آپ ینگ ایج میں تھیں اور جب وہ دور آپ دیکھتی ہیں, آپ اپنی فیملی میں دیکھتی ہیں, تو ظاہر ہے اب جیسے تعلیم کا آپ نے بولا کہ اب ضرور ایک وہ فیملی بیک گراؤنڈ کا اثر بہت زیادہ کہ آپ کس گھر سے ہیں, آپ کس فیملی سے تعلق آپ کا رکھتے ہیں, وہاں کے لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. تب پڑھتی تھیں, تب بھی آپ کو یہ شوق تھا کتاب پڑھنا, لٹریچر؟ دیکھیے میرے گھر کا ماحول ہی یہ تھا. میرے والد علی گیرین تھے, علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈبل ماسٹرز کیا تھا انہوں نے. میری والدہ اس زمانے کی گلستاں بوستاں کی فارسی داں تھیں, ٹھیک ہے نا, اور ظاہر قرآنی تعلیم تھی ان کو. تو گھر کا جو ماحول تھا بڑا تہذیب یافتہ اور کتابی ماحول تھا. ہمارے یہاں بہت کتابیں تھیں. مجھے تو کبھی لگتا ہے ہم کتابوں پہ ہی سو جاتے تھے, کتابوں پہ اٹھ جاتے تھے اور کتابیں ہی پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے. تکیوں پہ بھی کتابیں ہوتی تھیں. تو وہ کتابوں کا ایک ماحول تھا, اس سے ایک شوق پیدا ہو گیا. پھر ماں باپ ہمارے ساتھ شامل تھے, ان تمام ہمارے جو شوق ہوتے تھے اس میں ہمارے والدین شامل تھے. وہ ایک بڑا حسین اور خوبصورت زمانہ تھا جس میں ہم تہذیب کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ ٹیچرز بھی اس زمانے کی ایسی ہی تھیں, اس ماحول کی تھیں. زمانہ تیزی سے آگے جا رہا ہے, یہ بہت پیارا زمانہ ہے. ہمارے بچے بہت اچھے ہیں, بہت اسمارٹ ہیں, ذہنی طور پہ بہت اسمارٹ ہیں. ہمیں ان کے ذہن کو صحیح راستے دکھانے کی ضرورت ہے. دے آر مور فاسٹر دین اس. وہ اتنے تیز ہیں کہ آج کا بچہ وہ دیکھ رہا ہے جو آپ نے شاید ابھی تک بھی نہ دیکھا ہو, یا میں نے پتہ نہیں کب دیکھا ہو. وہ بچے 1 منٹ میں, 1 سیکنڈ میں ان کے سامنے کھڑکی کھلی ہوئی ہے دنیا. ایک زمانہ تھا ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ایک جام جمشید ہوتا تھا, اور وہ ایک پیالہ ہوتا تھا. تو وہ بادشاہ جو تھا جمشید, وہ آتا تھا, اس پیالے میں وہ کچھ دیکھتا تھا, پڑھتا تھا, تو اسے پوری دنیا کی چیزیں اس میں نظر آتی تھیں. اب دیکھیں یہ کانسیپٹ کب سے آئے ہیں. تو ہمارے ہاتھ میں جام جمشید ہے, اب تو یہ ایک ٹیلی فون ہے کہ نہیں ہے. آپ نے ایک بٹن دبایا, آپ کو دنیا نظر آ گئی, ٹھیک ہے. پھر ہم پڑھتے تھے اڑن کھٹولا ہوتا تھا, قالین کے اوپر بیٹھ کے وہ چلے جا رہے ہیں. اب جہاز نکل آیا, تو مینس کہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسے پر نکل آئیں گے, لگا کے آپ نے بٹن آپ کے بچے تو اڑ رہے ہوں گے ماشاءاللہ فضاؤں میں. بالکل ایسا ہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, بہت اچھی آپ نے بات کی, لیکن جو یہ باتیں ہیں نا, یہ ساری انسان کو انسان بنانے میں بڑی مدد کرتی ہے. بالکل, علم جو ہے وہ انسان کو نکھارتا ہے, سنوارتا ہے, اس کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے, گداز. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی آزمائش کس چیز کی ہے؟ کس کی؟ دیکھیں, آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں تمہیں دے کے بھی آزماؤں گا اور لے کے بھی آزماؤں گا. تو آزمائش سب سے بڑی جو ہے آپ سے پیسے کی آزمائش ہے کہ آپ کو دیا پیسہ تو آپ نے کہاں خرچ کیا, کیا لوگوں کے کام آیا. اولاد بھی ایک آزمائش ہے, کیسے پالا, کیسے تربیت. سب سے بڑی آزمائش ایک عالم کی ہے. میں نے تمہیں علم دیا, تمہیں اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا علم, اس کے بعد تم نے اس علم سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ لوگوں کو نقصان پہنچایا. آپ نے بری تقریریں کی, غلط طریقے سے اکسایا, غلط بات کری,
لوگوں کے دماغ خراب کیے, لوگوں کو غلط بات سمجھائی, تو تم عالم ہوتے ہوئے تم نے غلط کام کیسے کیا؟ سب سے بڑی آزمائش باغ کس کی ہے؟ عالم کی ہے. ارے واہ. تو علم حاصل کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے ایک چاقو ہے, آپ کسی کو دیں تو قتل کر دے, اور کسی کو دیں تو وہ کاٹ کے ناسور نکال کے پھینک کے ٹانکا لگا دے. علم بھی ایسی چیز ہے, خطرناک علم. اللہ تعالیٰ بچائے جہاں آپ کو علم دے دے اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے. تو یہ بات ہے. صحیح صحیح, یہ بہت اچھی اور گہری بات کی آپ نے, اور زبردست بات ہے. ناظرین ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई, पर साही जो वक़्तु आहे, साही वठूं था. ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं ऐं मैम सां गॾु अञा वधीक ॿी गुफ़्तगू कंदासीं. वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक. ऐं ज़बरदस्त कचहरी आहे, खुशबक शुजात मैडम सां जारी आहे. ऐं मैम आपने बहुत अच्छी एक बात की अभी, और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बताएं कि जैसे अब ज़िंदगी है, आप ज़िंदगी को कैसे देखती है? व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? लाइफ इज़ ब्यूटिफुल. अल्लाह ताला ने सबसे जो हमें सबसे बड़ी नेमत दी है ना, वो है ही लाइफ. इफ देयर इज नो लाइफ देयर इज नथिंग. ठीक है ना? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है वो है जिंदगी. आप जिंदा हैं तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है. लेकिन फिर उसको गुजारना, उस जिंदगी के नशेब व फराज, ऊपर नीचे होना, उसके अंदर बहुत रास्तों से आदमी गुजरता है. हम अक्सर बड़े खुशबाश लोगों को देखते हैं ना, तो हम समझते हैं ये बड़ा खुश है, लेकिन उसने, या बड़ा तरक्की याफ्ता है, ये बड़े ओहदे पर है, उसने कितने मसाइल उठाए, कितनी मुश्किलों से गुजरा, कहाँ कहाँ से अपना रास्ता बनाया. तो लाइफ नाम ही इस चीज़ का है कि आपके सामने जो मुश्किलात आती हैं, आप उन्हें किस तरह गुजारते हैं. कोई भी ज़िंदगी आसान नहीं होती है ना. आप किसी की भी ज़िंदगी उठा के देखें, उसमें मुश्किलात होती हैं. फूलों की सेज तो है ही नहीं है. कभी सेहत की तरफ से, कभी औलाद की तरफ से, कभी आपके दोस्तों से, कभी आपके पैसे से, हर तरह से. हर रोज एक नया चैलेंज. और ये अल्लाह ताला आजमा रहा होता है आपको, उस आजमाइश में आप कितना पूरा उतरते हैं. और एक मायूस नहीं होना चाहिए. देखिए कुरान में है कि मोमिन वो है, मोमिन की जो असल मिसाल है, मोमिन वो है जिसके पास ना खौफ है ना हुज्न. हुज्न कहते हैं मायूसी को. तो जो मायूस हो गया, हाय मेरे पास तो ये नहीं है, अब मैं क्या, होता है ना सब आजकल हर कोई मायूस. हाँ, तो वो जो मायूसी है वो कुफ्र है. कुफ्र है. इससे बढ़ के कोई बात नहीं है कि मायूसी कुफ्र है. आपको जो अल्लाह ने दिया है आप उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर मायूसी आ जाएगी और वो कुफ्र है. तो जो कुछ है उसका तो हम शुक्र अदा नहीं. मसलन मैं आपसे एक बात कहूँ, पाकिस्तान के ऊपर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. मैं कहीं बैठी हूँ, मैं कहीं हूँ. भाई अगर तुम्हें पाकिस्तान में ये बुराइयां लग रही हैं, तुम कहते हो हम आज़ाद नहीं है, हम फला नहीं है, छोड़ दो पाकिस्तान और चले जाओ. लीव इट. अल्लाह ताला ने एक तोहफा दिया है, तुम्हें आज़ादी दी है, तुम अपने मुल्क में हो, करो ना मुल्क के लिए कुछ काम. अच्छा, जो बहुत ज़्यादा चीखते हैं ना, ये नहीं है वो नहीं है, यहाँ आए पानी, आई एम सॉरी टू से, आप मुल्क को क्या दे रहे हैं? ठीक है, आप बहुत बड़ी आपकी फैक्ट्री है, आप कमा भी रहे हैं और आप लोगों के को, लेकिन आप कमा रहे हैं तो उनको आप दे रहे हैं ना तनख्वाह. आप पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? क्या आपने 4 बच्चे पढ़ा के बड़े कर दिए? क्या आपने किसी गरीब का हाथ बटा दिया? क्या आपने पाकिस्तान के लिए कोई नया काम कर दिया? तो पाकिस्तान को जब तक कोई शख्स कुछ नहीं दे रहा ना, उसकी मजाल नहीं होना चाहिए कि वो एक लफ्ज भी कुछ कहे पाकिस्तान. तो मैं करते कुछ नहीं है, बस कोसते रहते. तनकीद है इतनी. यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है. अच्छा तो फिर जाओ भाई, अगर पानी, हम अच्छा, तो पानी बिजली जा चुके हैं ना, फिर उनको कदर है, वो कदर है. बैठ के मिस कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि जब वहां जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कितनी आसानियां हैं. माना बहुत तकलीफ है, माना बहुत दुख है, माना हमारे मुल्क को हमने वो नहीं दिया जो वो हमसे मांग रहा था. देखिए जमीन में भी जब तक आप बीज नहीं बोते हैं दरख्त नहीं निकलता है. आप बीज यहाँ रख दे और जमीन यहाँ रख दे, पानी उधर रख दे, और हरारत और हवा और वहां रख दे, फिर आप कहेंगे भाई ये तो बीज है ना, इसमें से तो पौधा निकलेगा. कैसे निकलेगा? जब तक आप उसे बीज में बोएंगे नहीं, पानी डालेंगे नहीं, हरारत पहुंचाएंगे नहीं. ये तो आपको मुल्क दिया है, आप उस मुल्क में क्या बीज बो रहे हैं भाई? आप कहाँ से, आपने अपनी जात से उसको क्या दिया है? मोहब्बत बोएंगे तो मोहब्बत ही निकलेगी. आप जो देंगे वो ही काटेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे. और आप मुल्क को बुरा कहने से पहले मुल्क छोड़ दें और चले जाएं भाई. आप, मैं ये कहती हूँ सिर्फ दुख का इजहार करने से दुख नहीं
کم ہوتا. دکھ کو آپ کس طرح ختم کریں اور کم کریں. بالکل. اس کے سولوشن پہ صرف لڑائی اور جھگڑے سے نہیں کم ہوتا, جنگ و جدال سے نہیں ہوتا. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی کسی کو برا کہنے سے بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی آپ ہے. اپنا حصہ ڈالو نا. کیا پیارے لوگ ہیں اور دنیا کی قوموں کے, وہ کیوں نہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ملک میں. اور آپ پتہ وہ آپس میں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میری جان, آئی ایم سو سوری, آپ چھوٹی ہو تو میں کاٹ رہی ہوں بات. ارے آپ کو اسی لیے بلائیں, دوسری دنیاؤں میں دیکھیں آپ, انڈیا کو لے لیں چلے, آپس میں وہ لڑ مریں گے لیکن کہیں بیٹھے ہوں گے نا ان کے ملک کے خلاف کوئی بات تو کر کے دیکھیں. ایک ہم ہیں جہاں بیٹھتے ہیں, پاکستان میں یہ نہیں ہے. ارے بھائی ملک ہے پورا اتنا بڑا, ہر نعمت سے مالا مال ہے. اب اس میں جو کمی ہے تو اپنی ذات سے اس کو کچھ دے دو. سب مل کے اگر 24 کروڑ لوگ, آپ کو پتا ہے کتنے ملک تو ایسے ہیں جہاں 5-5 کروڑ کی بھی آبادی نہیں ہے. ہمارا تو شہر کراچی جتنے ملک ہیں لوگوں کے, ہمارا شہر کراچی جو ہے 3 کروڑ کی تو ہو گئی ہوگی اب تک. اتنے بڑے تو ملک ہیں دنیا میں. تو پھر ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو کہ آج میں اپنے ملک کے لیے, آج میں سونے سے پہلے کوئی اچھا سا کام کروں اپنے لوگوں کے لیے. بہت اچھی بات کی, بالکل بہت اچھی بات کی. اور آپ جو ایک وہ اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے کام بھی کیا ہے, تعلیم کر رہی ہیں. اور جو آپ نے بتایا کہ آپ کے اسکولز ہیں, تھوڑا اس کے بارے میں میم آپ بتائیں کہ کس طریقے کا وہ نظام ہے, اور ایک اسکول ہے یا ایک چین آف اسکولز ہیں؟ دیکھیں میرے چھوٹا سا اسکول میں نے کھولا تھا 4 بچوں سے. اچھا, اسکول میں ہمارے جو ہیں وہ سب مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے بچے آتے ہیں, اور ان کو تعلیم دینا اور ان سے بات کرنا مجھے یوں اچھا لگتا ہے کہ وہ لرن کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس زیادہ آسانیاں نہیں ہیں. سچی بات ہے, ان کے پاس زیادہ آسانیاں نہیں ہیں. اگر وہ بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اور بلڈنگ سے آئے ہیں تو آپ ان کے مسائل میں سمجھ سکتی ہوں. میں بلڈنگ میں رہ چکی ہوں, مجھے پتہ ہے. اچھا, کوئی بچہ بس میں آ رہا ہے نا, میں بس میں سفر کر چکی ہوں, مجھے پتہ ہے یہ بچہ بس میں آ رہا ہے, اس کے کتنے مسائل ہیں. جب تک آپ ان مسائل سے نہ گزرے. ہم نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا, میری تو فیس تھی شاید 10 روپے, اور وہ بھی معاف ہو گئی کیونکہ میری 2 بڑی بہنیں تھیں. ٹھیک ہے نا, تو میں نے ایسا ماحول گزارا ہوا ہے, تو میں ان بچوں کے مسائل کو سمجھ سکتی ہوں, ان کے ماں باپ کے مسائل کو سمجھ سکتی ہوں, میں ان کے دل پہ ہاتھ رکھ سکتی ہوں, ان بچوں کے نفسیاتی مسائل کو. ایک گھر میں آپ سوچئے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں, باپ اگر انجینئر یا ڈاکٹر بھی ہے تو اس کی کتنی تنخواہ ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں سب ماں باپ, اور اس کے ساتھ 2-3 بچے ہیں, ایک اسکوٹر ہے, 2 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے. آپ بتائیں کس طرح وہ اپنا زندگی گزارا بھی کر رہا ہے اور بچے کو پڑھا بھی رہا ہے. تو پھر جب ہم پڑھا رہے ہیں نا تو ہم صرف پڑھائیں نہیں. اب جیسے میں گرومنگ کلاسز دیتی ہوں بچوں کو. جی ہاں, ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچوں کو کھانا کیسے کھائیں, آپ بیٹھیں کیسے, بات کیسے کریں. مجھے دیکھ کے بچیاں اپنی نشست ٹھیک کرتی ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے. وہ جیسی تیسی بیٹھی ہوتی ہیں, مجھے دیکھ کے جلدی جلدی وہ اپنے ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر میں انہیں بتاتی ہوں اگر آپ ایسے بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں, آپ ایسے بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں, بات کریں تو کیسے کریں. تو ہم ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اور میم یہ کہاں پر ہے آپ کا اسکول؟ میرا ایک برانچ مین شارع فیصل پہ اور 2 گلستان جوہر میں. میں ڈیفنس سے ڈیلی گلستان جوہر جاتی ہوں, وہاں کی 2 برانچز سے پھر میں شارع فیصل آتی ہوں, اور یہ میرا ڈیلی کا روٹین ہے, اور اس سے میرے اندر ایک آکسیجن آ جاتی ہے. اور یہاں ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے اگر کسی کو ایڈمٹ ہونا ہے تو کیا؟ ایڈمیشن کا یہ ہے کہ میرٹ کے اوپر جو بچے آتے ہیں ان کو ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. اگر ان کے والدین سے ہم پوری ڈیٹیل لیتے ہیں, اور ڈیٹیل اس طرح ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرایہ آپ لوگ دے رہے ہیں تو اس کی رسیدیں لے آئیں, آپ کے بجلی کے بل وغیرہ یوٹیلیٹی کی رسیدیں لے آئیں, اور آپ کی کیا تنخواہ ہے. اب پڑھا لکھا باپ ہے لیکن وہ بچوں کو نہیں پڑھا پا رہا ہے, اور اگر بچہ جو ہے وہ ایک تہذیب یافتہ گھرانے سے اسکالرشپ پہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو پوری اس کی مدد کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ادارے اور بھی ہونے چاہیے, اور آپ نے اگر رسپانسبلٹی فیل کی ہے اور اب آپ کر رہی ہیں تو آپ کی بہت اچھی بات ہے. آپ نے فیس وہ آپ کو پوری فیس دیں. ہمارے بڑے بڑے اسکولوں میں بہت اچھا طریقہ ہے کہ جو بچے فیس دے سکتے, جیسے آپ دیکھیں نا شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے اس میں جو شخص دے سکتا ہے نا پیسے, وہ پورے پیسے دیتے ہیں, لیکن جو نہیں دے سکتا ہے اس کی مدد ہو جاتی ہے ان پیسوں سے. اسی طرح سارے اسکولوں کا سسٹم ہونا چاہیے, اور ہمارے پاس 30% بچہ فری ہونا ضروری ہے ہر اسکول میں, جو کہ لوگ نہیں کرتے. ارے واہ, یہ بہت اچھی تجویز ہے جو میں سمجھتی ہوں اس چیز کو کرنا چاہیے. یہ تو قانون ہے کہ آپ کا 30% بچہ فری ہونا چاہیے. ارے واہ, اور آپ کے اسکول کا نام کیا ہے جو آپ کے؟ کڈز یونیورسٹی.
किड्स यूनिवर्सिटी है, वाह अरे वाह। लोग समझते हैं ये माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी है, मैं कहती हूँ बच्चों की है। बच्चों की यूनिवर्सिटी है और ऐसे ही है बिल्कुल। जबरदस्त। मैम थैंक यू सो मच। अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है, वक्त बिल्कुल जी। खत्म होने वाला है और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी Thank बात you, है आपने आपसे की बुलाया, है। इतनी प्यारी गुफ्तगू की। बहुत और अब मैं सिंधी बोलना सीखूंगी, फिर आप जब अगली दफा बुलाएं फिर मुझे, जरूर मैं आई। कहूंगी मैं बोलना वरी सीख तो आईंदा असांजे गई। प्रोग्राम में पोइ सिंधी ॻाल्हाईंदासीं पाण। हाँ मैं आऊंगी। ज़रूर ज़रूर। सो स्वीट सो स्वीट। ऐं शुक्रिया। नाज़रीन, ज़बरदस्त असांजो प्रोग्राम हुयो ऐं ज़बरदस्त कचहरी कईसीं। उमेद आहे तव्हांखे ज़रूर काफ़ी कुझु सिखण खां मिलियो हूंदो ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे दावत ॾियण जो असल मक़सद बि इहो हूंदो आहे त कुझु हासिल थिए, का इंस्पिरेशन मिले, को उत्साह हासिल थिए। सो बहरहाल वरी ईंदड़ नए प्रोग्राम में नई अहिड़ी ख़ूबसूरत शख़्सियत सां तव्हां खां मुलाक़ात कराईंदासीं, गुफ़्तगू कंदासीं। तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मूंखे दुआउनि में यादि रखो। वेंदे वेंदे बादल रई साहिब जो कलाम आहे इंजॉय कंदासीं, म्यूज़िक ऐं इंजॉय कयो, वीकेंड इंजॉय कयो। ऐं की हवा मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे